بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج اللہ عز و جل کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اور اولیاء کرام کے اختیارات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب بین جو بندے ہیں ان کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، ان کو جو ہے وہ مشکل کشا بنایا ہے، لوگوں کی مصیبتوں کے اندر، آلام کے اندر وہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے یہ جو سب سے پہلے جو میں نے علم غیب کے موقع پر جو گفتگو عرض کی تھی، اس میں بھی ذاتی اور عطائی کی بحث ہوئی تھی۔ تو اللہ عز و جل کے جو انبیاء اور اولیاء ہیں، ان کو اللہ عز و جل نے طاقتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو جو ہے وہ یہ اختیار دیا ہے کہ یہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، ان کی ارواح جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ یہ جو ان کے ماننے والے جو بندے ہیں اللہ عز و جل کے اور اولیاء کرام سے محبت کرنے والے، یہ ان کی مدد فرماتے ہیں اور مشکل وقت کے اندر ان کی ارواح جو ہے ان کی مدد کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ تجری بِأَمْرِهِ، وہ ہوا اس کے حکم کے ساتھ چلتی تھی۔ وہ ہوا جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے اللہ کہ ہم نے ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دیا، وہ ہوا اس کے حکم سے چلتی تھی۔ حالانکہ حقیقتاً تو ہوا اللہ عز و جل کے حکم سے چلتی ہے، لیکن اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ ہوا جو ہے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی۔ اگر یہاں جو ہے وہ شرک واقعہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ عز و جل نے ہوا کو مسخر کر دیا، ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھیں، تو شرک نہیں ہوتا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے بارے میں یا دوسرے اولیاء کے بارے میں یہ کہیں کہ ان کی وجہ سے یہ کام ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا کر دیا ہے، تو ادھر بھی شرک واقعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں معنی یہ ہے کہ حقیقتاً ہوا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، لیکن اللہ عز و جل نے جو ہے اس ہوا کو مسخر کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور فرمایا کہ تجری بامرہ، وہ سلیمان کے حکم سے چلتی تھی۔ تو سلیمان کے حکم سے چلنا یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ یہ اللہ عز و جل کے حکم سے نہ چلتی ہو، کہ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلنا وہ عطائی طور پر ہے، اور اللہ عز و جل کا حکم جو ہے وہ حقیقی طور پر اللہ عز و جل کے حکم سے چلتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، آیت ہے کہ تم فرما دو قل اللہم، اے اللہ، مالک الملک، ملک کا مالک، تؤتی الملک، ملک دیتا ہے، من تشاء، جسے چاہتا ہے۔ اب فرمایا کہ ملک کا مالک ہے اور ملک دیتا ہے، ملک کا مالک ہے اور ملک دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ جو اللہ عز و جل کی جو اختیارات ہیں، جو اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں، ان صفات کی دو قسمیں پتہ چل رہی ہیں، ایک صفات مخصوصہ ہیں اور دوسری صفات مشترکہ ہیں۔ جو صفات مخصوصہ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ عز و جل کی الوہیت، یہ اس کی ایک صفت مخصوصہ ہے، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعض صفات ہیں وہ صفات مشترکہ انہیں کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اگر دوسرے کے لیے وہی صفت ثابت کر دی جائے تو وہ کبھی بھی شرک نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ملک کا مالک ہے، اور فرمایا تؤتی الملک، وہ ملک دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب اگر ایک ملک کا مالک ہونا یہ اللہ عز و جل کی صفت ہے، اور یہی فرما رہا ہے کہ میں ملک دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کسی کو ملک دینا یہ اس کی صفت ہے، ملک کا مالک ہونا، اور یہی ملک اگر کسی کو دینا یہ اگر اس کی عطا کے ساتھ ہے تو یہ کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ عین توحید ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کثیر آیات کے اندر جو ہے اس بات کا ثبوت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ، کہ میں جو ہے وہ پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر دیتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر دیتا ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، حالانکہ مردے زندہ کرنا تو یہ تو اللہ عز و جل کا فعل ہے، یہ اللہ عز و جل کا فعل ہے مردے زندہ کرنا۔
لیکن آگے فصل کے ذریعے بیان فرما دیا کہ جو میں مردے زندہ کرتا ہوں وہ میرے اپنا کوئی ذاتی فعل نہیں ہے، بِإِذْنِ اللہ، وہ اللہ کے حکم سے میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرنا یہ اگر توحید کے منافی نہیں ہے تو ہم اگر یہ کہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 12 سال کے بعد جو ہے آپ کی دعا کی برکت سے جو ہے وہ ایک کشتی جو ہے وہ باہر نکل آئی، یا آپ کی دعا کی برکت سے مردہ زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، تو یہ بھی کبھی بھی شرک واقعہ نہیں ہو سکتا کہ اگر یہاں شرک واقعہ نہیں ہو سکتا تو وہاں بھی شرک واقعہ نہیں ہوگا، کہ جہاں جو ہے وہ اللہ عز و جل کی جو صفات مشترکہ ہیں ان کو جب غیر کے لیے ثابت کیا جائے گا اور اس میں یہ قید رکھی جائے گی کہ یہ اللہ کے حکم سے اللہ کی عطا سے ہے تو وہ کبھی بھی شرک نہیں ہوگا۔ اب اب یہ بات سمجھ آئی۔ اب دوسری بات جو ہے جو بعض حضرات جو ہے اس پہ ان کو مغالطہ لگتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ عز و جل نے اختیارات عطا نہیں فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور افعال میں شریک کرنا کسی کو، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک تو یہ ہے کہ اس کی ذات کے جیسا کسی کی ذات کو مانا جائے۔ اس کی صفات میں شرک کیا ہے کہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات مانی جائیں۔ اب یہ صفات جو ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہر قسم کی صفت کے بارے میں نہیں ہے، یہ صفات مخصوصہ کے بارے میں ہے کہ اس کی صفات مخصوصہ کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے، نہ کہ صفات مشترکہ کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے اندر لفظ شرک کی تعریف ہی بیان فرمائی ہے کہ الشرک ان تثبت لغیر اللہ سبحانہ وتعالی من الصفات المختصۃ بھی، شرک یہ ہے کہ تو اللہ عز و جل کی صفات مختصہ کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرے۔ اللہ عز و جل کی صفات مختصہ کو جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں جو صفات، ان صفات کو غیر کے لیے ثابت کرنے کا نام جو ہے وہ شرک ہے۔ جیسے اللہ عز و جل کی الوہیت یہ اس کی صفت مختصہ ہے، اب اس کو کوئی غیر کے لیے ثابت کرے تو اگرچہ یہ کہے کہ عطائی طور پر معاذ اللہ جو ہے وہ الہ ہے، تو یہ شرک کہلائے گا کہ الوہیت کے اندر عطا نہیں ہوتی، الوہیت کے اندر جو ہے وہ عطا نہیں ہے، کہ یہ الوہیت کے اندر عطا جو ہے یہ ماننا دراصل الوہیت کا انکار کرنا ہے، الوہیت کے اندر عطا ماننا دراصل الوہیت کا انکار کرنا ہے۔ لیکن جو صفات مشترکہ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اگر کسی غیر اللہ کے لیے وہ صفات مشترکہ کو ثابت کرے گا تو وہ شرک واقع نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے ولی ہے، واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کا ولی ہے۔ اب یہی صفت جو ہے ولی یہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے لیے بھی بیان کی، جبریل امین کے لیے بھی بیان کی، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کہ اگر وہ تم پر زور باندھے تو اللہ تمہارا مولا ہے، جبریل امین تمہارے مولا ہیں، صالح مومنین اور والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے جو ہیں وہ مددگار ہیں۔ فرشتوں کے لیے بھی مولا بولا، جبریل امین کے لیے بھی مولا بولا، اللہ عز و جل اپنے لیے بھی مولا بولا، لیکن شرک واقعہ نہیں ہوا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس میں سے ایک صفت جو ہے اس کا حافظ ہونا ہے، اور یہی صفت جو ہے وہ اللہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کو بھی ہم حافظ کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل عالم ہے، اب جو دین کا عالم ہوتا ہے اب اس کو بھی عالم کہتے ہیں، لیکن یہ صرف کیا یہ صفات مشترکہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس کا اس کے اندر بھی فرق ہے کہ اللہ عز و جل عالم ہے اور بندہ بھی عالم ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ بندے کے لیے عالم ہونا کہہ سکتے ہیں، بندے کے لیے عالم ہونا ثابت کر سکتے ہیں، لیکن صفات مشترکہ میں بھی یہ فرق ہے کہ اللہ عز و جل کا عالم ہونا، اس کا علم جو ہے قدیم ہے، ذاتی ہے، اس کا علم غیر فانی ہے، اس کا علم جو ہے لامحدود ہے، ٹھیک ہے، اس کے علم کو زوال نہیں۔ بندے کا علم جو ہے وہ فانی ہے، بندے کا علم محدود ہے، بندے کا علم جو ہے وہ حدوثی ہے، بندے کا علم جو ہے وہ محدود ہے، بندے کا علم فانی ہے، یہ سارا فرق موجود ہے، اور بندے کا علم جو ہے وہ عطائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب صفات مشترکہ کے اندر اس طرح فرق کیا جائے گا تو کبھی بھی جو ہے وہ مغالطہ نہیں لگے گا اور اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اختیارات عطا کیے ہیں، اولیاء کرام کو اختیارات عطا کیے ہیں، اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی عطا کے ساتھ ہیں،
یعنی وہ اللہ عز و جل کی عطا کے ساتھ ہیں، اور عطا کا یہی ثبوت جو ہے یہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے۔ اگر آپ عطا کے کانسیپٹ کو ختم کر دیں کہ عطا جو ہے وہ کوئی شے نہیں ہوتی، تو قرآن کی ان آیات کا کیا کریں گے جس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے تو تل ملک کا، وہ ملک دیتا ہے، اس کے اندر عطا ثابت ہو رہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا تجری بھی امری ہی، ہوا جو ہے سلیمان کے حکم سے چلتی تھی، اس کے اندر عطا ثابت ہو رہی ہے۔ اسی جگہ فرمایا کہ ربی قد آتیتنی من الملکی، اے رب تو نے مجھے ملک عطا کیا ہے، یہاں سے عطا ثابت ہو رہی ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، یہاں سے عطا ثابت ہو رہی ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے، واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی اگر اللہ عز و جل جو ہے اس کا ہی فعل ہے تو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے؟ تم یہ کیوں کہتے ہو جی غوث پاک کے ذریعے شفا مل گئی ہے، داتا علی حجویری کے ذریعے مجھے جو ہے وہ شفا مل گئی ہے؟ تو آپ سوچیں کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ کس نے زندہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھر یہ کہنا چاہیے نا کہ وَأَحْيَا اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مردہ زندہ کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے جو ہے وہ مردے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے زندہ کرنے کی نسبت جو ہے مردوں کی وہ اپنی طرف کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل کی نسبت جو ہے وہ اگر کسی سے صادر ہو رہا ہے تو اس کی اپنی ذات کی طرف کرنا یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس سے فعل تو آپ سے صادر ہوا، حقیقتاً اللہ کا فعل تھا لیکن صادر آپ سے ہوا۔ اسی طرح جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو ہے یہ کام ہوا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، تو یہ کہنا بالکل جائز ہے کہ حقیقتاً فعل اللہ عز و جل کا ہے لیکن نسبت جو ہے ان کی طرف کر دی کہ وہ ان کی دعا کی برکت سے یا ان کے وسیلے کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اولیاء کرام اور انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، ان کے ساتھ جو ہے ان کی محبت اور ان کے ساتھ نسبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔